بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم پڑھیں گے نام دے مالی، اس کی مشق، سوالوں کے جواب۔ تو اس کے الفاظ معنی آپ دیکھ لیں، ایک دفعہ سبق دیکھ لیں، اس کے بعد اس کے جب مشق حل کریں گے تو وہ بڑی آسان لگے گی۔ اگر الفاظ معنی یاد نہیں ہوں گے تو سبق کا اکثر حصہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، اس لیے الفاظ معنی ضرور دیکھ لیا کریں۔ سبق دیکھ کے اس کی مشق، نام دے مالی، مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ نام دے مالی نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا؟ نام دے مالی کہیں سے کہیں پانی ڈھونڈ لاتا تھا، وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا اور پودوں کو سینچتا، اور جب پانی کی قلت بڑھ جاتی تو راتوں رات پانی ڈھو کر لاتا، اور یہ آدھا پانی اور آدھی کیچڑ ہوتی، مگر یہ گدلا پانی بھی پودوں کے لیے آب حیات تھا۔ دوسرا سوال، نام دے مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کیا؟ نام دے مالی نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دے مالی کے پاس کیوں آتے تھے؟ باغوں میں رہتے رہتے نام دے مالی کو جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی۔ دور دور سے لوگ اس سے علاج کروانے آتے، وہ بڑی شفقت اور غور سے بچوں کا علاج کرتا تھا۔ نام دے مالی کی موت کا سبب کیا تھا؟ جواب، ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، سب مالی بھاگ بھاگ کر چھپ گئے، نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے۔ مکھیوں کے غضبناک چلن نے اسے اتنا کاٹا کہ وہ بے دم ہو گیا، آخر اسی میں جان دے دی۔ مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے جس کو درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے۔ نام دے مالی کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف کیا؟ نام دے مالی کے اوصاف میں سب سے نمایاں وصف اس کا اپنے کام سے سچا لگاؤ اور محبت کرنا ہے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درج ذیل درست جواب پر صحیح نشان لگائیے۔ سبق نام دے مالی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ چند ہم اثر، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق، بزم خوش نفساں۔ چند ہم اثر۔ پہلا، مقبرہ رابعہ درانی کہاں واقع ہے؟ دلی میں، اورنگ آباد میں، حیدرآباد میں، الہ آباد میں؟ اورنگ آباد میں۔ باغ کے داروغہ کون تھے؟ سید سراج الحسن، مولوی عبدالحق، عبدالرحیم فینسی، ایوب عباسی۔ عبدالرحیم فینسی۔ نام دے بڑی تندئی سے اپنے کام میں مصروف اور مگن رہتا تھا، اس کی وجہ تھی تنخواہ کا لالچ، افسران کی خوشی، بے عزتی کا خوف، اپنے کام سے محبت۔ مصنف نے کس چیز کو بیکار کہا ہے؟ جبری مشقت، بے مزہ کام، محض حکم کی تعمیل، ڈر کر کام کرنے کو، بے مزہ کام کو۔ مصنف نے انسان کی فطری کمزوری کی بنا پر اسے کہا ہے کاہل اور نکما، نکما اور کامچور، کاہل اور کامچور، دلیر مگر سست۔ تیسرا، کاہل اور کامچور۔ مصنف نے انسان کی فطری گدلا پانی پودوں کے لیے تھا، ذرہ بے سود مفید، آب حیات۔ درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے جدوجہد، صلاحیت، خوشبختی، وسائل کا ہونا۔ صلاحیت، ڈاکٹر سراج الحسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ نباز سے فیاض
مردم شناس خوش مزاج مردم شناس تھے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھ کر درست اور غلط پر نشان لگا۔ سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں، درست۔ نامدہ پھولوں اور پھلوں کی شناخت رکھتا تھا، غلط۔ نامدہ مالی 2 بچوں کا باپ تھا، غلط۔ درجہ کمال تک پہنچنے کی کوشش سے ہر کوئی درجہ کمال تک پہنچ سکتا ہے، غلط۔ نامدہ مالی مقبرہ رابعہ درانی کے باغ میں چوکیدار تھا، غلط۔ بے مزہ کام نہیں بیگار ہے، درست۔ نامدہ مالی بچوں کے علاج میں بڑی مہارت رکھتا تھا، درست۔ باغ کے داروغہ کو دوسروں سے کام لینا نہیں آتا تھا، غلط۔ نامدہ مالی شہد کی مکھیوں کے کاٹنے سے فوت ہو گیا، درست۔ سبق کا خلاصہ، نامدہ مالی کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ نامدہ مالی کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ذات کے اعتبار سے بندہ جیسا کیسا بھی ہو، سچائی، نیکی اور حسن کسی کی میراث نہیں۔ جیسے نامدہ مالی نے لگن سے کام کیا، سچائی سے کام کیا، نامدہ مالی بھی سچائی، نیکی اور حسن جیسی خوبیوں کا مالک تھا۔ تو نامدہ مالی خود بھی صاف ستھرا رہتا اور اپنے چمن کو بھی صاف ستھرا رکھتا۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ ہم بھی صفائی کا خیال رکھیں، نامدہ مالی کی طرح دھن اور لگن کے ساتھ اپنا فرض سر انجام دیں اور لوگوں کی خدمت میں لگے رہیں۔ درج ذیل محاورات اور الفاظ کو جملے میں استعمال کریں۔ ان کے الفاظ معنی یاد کر لو۔ ہار پھولوں کی مالا اور ایک ہار شکست ہوتا ہے۔ قلم لکھنے کا آلہ اور قلم کاٹی ہوئی شاخ کا وہ جو قلم ہوتا ہے۔ کان جسم کا حصہ اور کان مادریات لکھنے کی جگہ۔ اردو زبان کا نام ہے، اردو ایک مضمون۔ کف بازو کے کپڑے کی دوری پٹی کف جو لگی ہوتی ہے، اور کف جاگ کو کہتے ہیں۔ لگن تشت اور لگن شوق۔ آگے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں۔ چلو اس کے بھی الفاظ معنی آپ یاد کرنا۔ آگے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ مصنوعی، حقیقی، تندرست، بیمار، محبت، نفرت، راہبر، راہزن، توانا، کمزور، توقیر، تذلیل، تحقیر، تریاق، زہر۔ اس کے بعد ہے مبتدا اور خبر۔ بعض افعال ایسے ہوتے ہیں ان میں جب تک فاعل کے ساتھ کوئی اسم یا صفت نہ ملے پورا مطلب واضح نہیں ہوتا۔ ایسے افعال کے فاعل کو اسم مبتدا اور اس کے علاوہ جو اسم یا صفت ہو وہ خبر کہلاتی ہے۔ مبتدا جس سے ابتدا کی جائے، جیسے کمرے کے اندر کوئی آدمی آیا اور آتے ہی اس نے کہا علی، تو یہ جملے کا پتہ نہیں چل رہا یہ کیا کہنا چاہتا ہے، ابتدا تو اس نے کر دی۔ آگے اس نے کہا کہ وہ بڑا ہوشیار ہے، بڑا لائق ہے، بڑا بدتمیز ہے، کوئی اس نے بات کر دی، تو یہ پہلے والی ابتدا ہو گئی، علی مبتدا ہو گیا، اور اس کے بعد جو اس نے بات کی ہے وہ خبر ہو گئی۔ تو اس نے مثالیں دی ہیں، جیسے بلال بہت ہوشیار ہے، عرصہ دیانتدار ہے، نامدہ مالی علاج کا ماہر تھا، وقار اپنے کام میں مگن تھا۔ تو یہ بلال بہت ہوشیار ہے، بلال مبتدا ہو گیا، تو آگے بہت ہوشیار یہ اس کی خبر ہوگی، اور ہے جو ہے یہ افعال ناقصہ میں سے ہے، فعل ناقص۔ عرصہ دیانتدار ہے، عرصہ مبتدا، دیانتدار خبر، اور ہے فعل ناقص۔ نامدہ مالی علاج کا ماہر تھا، نامدہ مالی یہ مبتدا ہے، علاج کا ماہر یہ ماہر ہونا یہ خبر ہے، اور تھا فعل ناقص ہے۔ وقار اپنے کام میں مگن تھا، وقار مبتدا، اپنے کام میں مگن یہ مگن ہونا یہ خبر ہے، اور تھا فعل ناقص۔
تو یہ اس میں ایم سی کیوز کے اندر یہ لفظ دیے ہوتے ہیں بلال بہت ہوشیار تھا. نیچے لکھا ہوگا اس جملے کے اندر بلال مبتدا ہے، بلال خبر ہے، بلال فعل ناقص ہے، بلال فلاں ہے، تو 4 آپشن دیے ہوں گے. تو اس پر آپ نے صحیح درست پہ آپ نے وہ نشان لگانا ہے. اسی طرح نام دے مالی علاج کا ماہر تھا، تو اس میں لکھا ہوگا ماہر گرامر کے لحاظ سے کیا ہے، تو نیچے اس کے لکھے ہوں گے یہ خبر ہے، یہ مبتدا ہے، یہ فعل ناقص ہے، یہ فلاں ہے. تو جو درست ہوگا وہ آپ نے نشانی لگانی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.